یہ لڑائی حیدرآباد کی ایک جہتی کو برقرار رکھنے کی لڑائی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، جس کو بار بار بابا صاحب نے کہا کہ بردرہڈ ایک جہتی کو بنائے رکھنے کی لڑائی۔ یہ لڑائی صرف ووٹ لے کر کارپوریٹر یا رکن بلدیہ بنانے کی لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حیدرآباد میں امن کو برقرار رکھا جائے۔ جب سے تلنگانہ بنا الحمدللہ شہر حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ نہیں، چٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، مگر جو ماحول بنتا تھا کہ ٹینشن کا، وہ الحمدللہ نہیں ہے۔ تو اس کا کریڈٹ کنچم لٹل مجلس کو تو دینا پڑے گا۔ لٹل اونلی اسمال اماؤنٹ مجلس کو دے دو آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب آپ پہلی تاریخ کے دن نکل کر ووٹ ڈالنے جائیں گے، ان چیزوں پر غور کریے اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ پورے ملک میں 200 میونسپل کارپوریشن ہیں۔ کتنے میونسپل کارپوریشن ہیں؟ 200۔ ان 200 میونسپل کارپوریشن میں صرف گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہی مجلس کی نمائندگی پر CAA NPR NRC کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا جو ملک میں کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ یہ مجلس نے کیا تھا۔ گریٹر حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں راجندر یادو کو یاد بھی ہوگا کہ CAA NPR NRC کے خلاف ہم نے ریزولوشن پاس کیا۔ تو یہاں پر مجلس کے ریزولوشن کی کوشش کے بعد مالیگاؤں کی بلدیہ میں ریزولوشن پاس ہوا۔ تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے بی جے پی کو کہ کہیں پر نہیں ہوا 200 میں، یہ کیسا کر دیے۔ اسی لیے مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ ارے تم جو الزام لگاتے لگاؤ، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں۔ میں جو کام کر رہا ہوں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر میں کام کر رہا ہوں۔ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو میری سیاسی لڑائی ہے، وہ سماجی انصاف کی لڑائی ہے، وہ سوشل جسٹس کی لڑائی ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ غریب اور مظلوم عوام کو جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ میں جو کام کر رہا ہوں جماعت کا پرچم اٹھا کر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ملک کا، بھارت کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں جمہوریت میں حصہ لے کر ان مظلوموں کو، ان بے آوازوں کی آواز بنوں۔ الزام لگتے رہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک پر الزام لگے، اور الزام ان پر لگتے ہیں جو سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھو، تم الزامات جتنے لگانا چاہے لگا لو، تم جنا کہہ دو، کیا کیا کہنا چاہے کہہ دو، میں اپنا راستہ بدلنے والا نہیں ہوں۔ تم اس راستے میں مشکلات پیدا کرو، اگر مجھے خاک اور خون کے دریاؤں سے بھی گزرنا پڑا تو یاد رکھو الزام لگانے والوں، سن لو میری اس بات کو، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی رہے گی میں مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام لے کر آگے بڑھتا رہوں گا اور میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ الزامات لگتے ہیں، یہ الزامات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جب بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو اسد الدین اویسی کی اس کھیت کی مولی ہے۔ مگر الزام لگانے والوں، یہ یاد رکھو کہ کم سے کم میں نے تمہاری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، کم سے کم میں تمہارے دلوں میں جا چکا ہوں، کم سے کم میں تمہاری سوچ میں آج میں آ چکا ہوں۔ اسی لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کبھی یہ بات تو کبھی وہ بات، کوئی بات نہیں، تم قوال کی طرح قوالی گاتے جاؤ، جب میرا دل آیا میں تم کو صدقے میں نذرانے دیتا جاؤں گا۔ میں رکنے والا نہیں ہوں، میں رکنے والا نہیں ہوں، نہ کوئی مجلس کا رکن رکنے والا ہے۔ اور ہم پہ الزام لگاتے
فرقہ پرست. ارے کون سی فرقہ پرستی؟ کون سی فرقہ پرستی ہے؟ ارے فرقہ پرستی تو یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایم پی ناتھو رام، ایک نہیں 2 ایم پی نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا وہ دیش بھکت ہے. گوڈسے کو دیش بھکت. اور جھارکھنڈ کا بی جے پی کا ایک ایم پی علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو کورٹ نے سزا دی، بیل پہ نکلے تو گلپوشی کی. وہ فرقہ پرستی نہیں نظر آتی آپ کو؟ جو غریب لوگ دلی میں بنڈیوں پر میوہ بیچتے ہیں ان کو مار کر بولا جاتا ہے کہ دوبارہ اس گلی میں مت آ. جو دکان پر پٹاخے بیچتا ہے کہتا ہے کہ تو کیسے پٹاخے بیچے گا. وہ فرقہ پرستی نہیں ہے. دلی کے فسادات میں مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر جھنڈا لگانا وہ فرقہ پرستی نہیں ہے. صرف الیکشن لڑتا ہوں میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تو ان تمام کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بہار میں مجلس نے 5 اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا. میں صرف ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری حیدرآبادی سٹائل میں کہہ رہا ہوں، ہم کو کھجائیں گے نہ تو کھجلی تم کو ہو جاتی. تو آپ ذرا احتیاط سے رہیے اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر 1 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے. اور اس بار ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے. تو بیلٹ پیپر دیکھ کر جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے. اور میری آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ پولنگ میں حصہ لیجئے، ووٹ ڈالیے، اپنی پسند کا اظہار کریے اور بتا دیجئے ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو جو حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی اور جو بھاگیہ نگر بنانا چاہتی ہیں یہ ان سے جمہوریت کے دائرے میں یہ لڑائی ہے. حیدرآباد کو کامیاب کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. ہم حیدرآبادی ہیں اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کو ہم کامیاب کریں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بی جے پی کے پاس کوئی بولتا میں قلعے پہ آ کے جھنڈا لگاؤں گا، کون روک رہا بابا کے؟ کون سا جھنڈا لگائیں گے آپ؟ لگاؤ نا ترنگا، لگاؤ ترنگا تو لگا رہے یہاں پہ، لگ رہا نا ترنگا یہاں پہ. نہیں ہم ارے کیا لگائیں گے؟ کچھ بولنے کو نہیں ہے. جب چھپتے ہوئے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تو فوراً آ جاتے نیشنلزم، ٹیررزم، پاکستان، جنہ فلاں. ارے اب ان کو ایک بات کہہ کر چلے جاؤں گا کہ کم سے کم فرقہ پرست طاقتوں سے کہہ رہا ہوں یہ بیگن کے بھاتا مت کرو. السلام علیکم.